السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني عملا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی تے خاص۔ انگنت درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، افضل البشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے خاص۔ اللہ تعالی نے ہر نبی نو بے شمار قسم دے دلائل اور براہین دے نال نوازیا ہے۔ انہاں دلائل نو معجزات دے نام نال یاد کیتا جاتا ہے۔ تو اس اصول دے پیش نظر اللہ تعالی نے ساڈے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو بھی بے شمار ایسے دلائل
اور معجزات دے نال نوازیا ہے۔ انہاں دلائل دے اندروں معجزات دے اندروں ایک بہت بڑا معجزہ معراج ہے، جو معجزہ بھی ہے، اعزاز بھی ہے اور باعث افتخار بھی ہے۔ اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر کچھ کائناتی معجزات اور قرآنی معجزات تساں احباب دے گوش گزار کرنے کی کوشش کراں گا۔ کائناتی معجزات جنہاں دا تعلق کائنات دے نال ہے، زمین و آسمان، سورج چاند، دیگر چیزاں، حیوانات، جمادات، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے دلائل اور براہین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات کو نوازے نے، اور یہ دلائل اور معجزات اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دا جتھے پرچار کرتے نے، ان دے نال نال انبیاء کرام دی نبوت دے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہویا کرتے ہیں۔ ہر نبی نو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام نو معجزات عطا فرمائے، موسیٰ علیہ السلام نو، دیگر نبیاں نو معجزات ملے، ساڈے نبی نو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ جتھے اللہ تعالیٰ دی قدرت کاملہ دی بہت بڑی دلیل ہے، ان دے نال نال انبیاء کرام دی نبوت دی صداقت دے اوپر بہت بڑی دلیل ہویا کرتی ہے، چونکہ معجزات انسان دی عقل دے اندر نہیں آنے والے، لیکن ایک نبی دے ہاتھ دے اوپر ظاہر ہوئے نے، لہٰذا ایک نبی دی نبوت دی صداقت دی بہت بڑی علامت اور نشانی ہویا کرتے ہیں۔ کائناتی معجزات دے اندر آسمان دے چاند دا دو ٹکڑیاں دے اندر تقسیم ہو جانا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دا دو حصیاں دے اندر تقسیم ہو جانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بہت بڑا ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح درختاں دا زمین نو چیردے ہویا چل کے آنا رسول پاک علیہ السلام دا معجزہ ہے۔ کھجور دے تنے دے اندروں آواز دا آنا، بچیاں دی طرح بل بلا کے سسکیاں لے لے کے رونا رسول پاک علیہ السلام دی بہت بڑی نبوت دی علامت اور آپ دا معجزہ ہے۔ نبوت ملن تو پہلا رسول پاک علیہ السلام فرماندے نے، میرے صحابہ میں اس پتھر نو جاننا جو پتھر مینوں نبوت ملن تو پہلا جھک جھک کے سلام کیتا کر دس۔ حالے نبوت نہیں ملی، نبوت ملن تو پہلا ہے، اور نبوت تو بعد آپ فرماندے نے میرے سامنے اکھاں دے سامنے وہ پتھر موجود ہے۔ اونٹ دے مالک دا اونٹ دے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا، کام زیادہ لینا، چارہ کم ڈالنا، رسول پاک علیہ السلام باغ دے اندر داخل ہوئے، اونٹ آیا، اکھاں دے اندر آنسو نے، رسول پاک علیہ السلام ہاتھ پھیریا اور مالک نے بلایا، فرمان لگے اونٹ دے مالک نے مخاطب کر کے، تیرا اونٹ شکایت لگا رہا ہے۔ انہاں تمام چیزاں نو سمجھنا اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام نو دور اندیش بنایا، اور یہ چند ایک کائناتی معجزات نے، قرآنی معجزات سب تو بڑا قرآن معجزہ ہے۔ عربی زبان دے اندر، عرباں دی بستی دے اندر نازل ہونے والا قرآن، لیکن سارے عرب مل کر کے قرآن پاک جیسی ایک کتاب دور ایک سورت دور ایک آیت نہ بنا سکے۔ قرآن بہت بڑا معجزہ ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ
لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سارے جن و انس مل کر کے اس قرآن جیسی لا ریب کتاب بنانا چاند نہیں بنا سکتے۔ قرآن بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو 10 نبوی دے اندر نبوت نو ملے ہوئے 10واں سال سی۔ اس سال دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فوت ہوئیاں۔ آپ دے غمخان چچا ابو طالب فوت ہوئے۔ اس سال نو عام الحزن قرار دیتا گیا ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان نے۔ بعض مورخین دے مطابق 10 نبوی تو بعد نبوت نو ملے ہوئے 10 سال ہوئے، اس تو بعد آپ نو معراج ہوئی۔ تو ان دے اندر بے شمار اقوال نے۔ بعض مورخین دے مطابق نبوت نو ملے ہوئے 10 سال ہوئے سی، اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے آپ نو معراج کروائی۔ بے شمار مقاصد، انہاں مقاصد دے اندروں ایک یہ مقصد ہے کہ رسول پاک علیہ السلام بڑے پریشان سی۔ عام الحزن، آپ دی پیاری بیوی فوت ہوئی، چچا فوت ہویا، ہر پاسوں ظلم و ستم دے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تو بعد آپ کو معراج کروائی، اپنے کول بلایا، تسلی دیتی، تشفی دیتی، میرے نبی پریشان نہ ہو، میں جو ہاں تہاڈی غمخاری واسطے، میں جو ہاں تہاڈے نال محبت اور پیار کرنے واسطے۔ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ بڑھا دیتا۔ تو بہرحال آپ نو معراج دا ہونا، اسراء اور معراج ایدہ پیش آنا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت دی صداقت دی ایک بہت بڑی دلیل ہے، جنہوں عقل تسلیم نہیں کرتی۔ عقل تو ماورا ہے، عقل تو بالا تر ہے، عقل تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں ہے۔ لیکن ساڈے نبی دی زبانی بات پہنچی، قرآن دی زبانی پیغام پہنچیا، لہٰذا ہر مسلمان من وعن تسلیم کرنے واسطے تیار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت دا لقب ہی اس وجہ تو ملیا، عقل تسلیم نہ کرے، صدیق تسلیم کر لے، ابو بکر تسلیم کر لے، عقل تو بالا تر، سوچ تو بالا تر، اس سے بنا تے آپ کو صداقت دا لقب مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ دے اندر اس سے بات کی طرف ہی اشارہ فرمایا ہے۔ آئیے آیت مبارکہ تے غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے انو ایدے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ تعالیٰ دے انداز دے قربان جائیے، پروردگار نے تا قیامت آنے والے لوگوں تک قرآن پاک نو رشد و ہدایت دا منبع بنا چھوڑیا ہے۔ عالمگیر کتاب، اللہ دا انداز، اللہ دے الفاظ دا انتخاب، ذرا غور کیجئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں، پاک ہے او ذات جن نے اپنے بندے نو راتوں رات بہت لمبے تڑنگے سفراں دی سیر کرائی۔ حضرات غور کیجئے، اللہ تعالیٰ آنے والے حالاتوں بڑے بخوبی انداز دے نال واقف نے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں لفظاں دا انتخاب فرمایا تاکہ ہر بصیرت رکھنے والا بندہ، ہر سوچنے والا بندہ لفظاں دے اوپر غور کر کے اپنے عقائد اور اپنے نظریات نو بہتر بنا لے۔ اللہ فرماندے نے سبحان الذی
اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کرائی۔ حضرات اللہ نے تے لفظ عبد بولیا گئے، اللہ کریم لفظاں دی گہرائی تو واقف نے، اللہ ان دی جگہ تے لفظ اے بھی استعمال کر سکتے سن، سبحان الذی اسرا بنورہ، پاک ہے وہ ذات جن نے اپنے نور نو راتوں رات سیر کروائی۔ اللہ کریم یہ بھی لفظ استعمال کر سکتے سن، لیکن اللہ کریم لفظاں دی گہرائی تو بڑے ہی بخوبی انداز دے نال واقف نے، اور اللہ نے انہاں گلاں دا بھی بڑے اچھے طریقے دے نال ادراک اور علم ہے۔ آنے والی زندگی دے اندر، آنے والے ایام اور حالات دے اندر، کائنات دے اندر بڑے بڑے فتنے رونما ہون گے، اگر تھوڑی جی سمجھ بوجھ رکھنے والا، اگر تھوڑی جی بصیرت رکھنے والا بندہ لفظاں دے اوپر غور کرے گا، آٹومیٹک ہی انہوں لفظاں دا مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کروائی۔ حضرات عبد دا لفظہ، عبد دا لفظی ترجمہ بندہ تے غلام کیتا جاندا گئے۔ اٹھائیے ڈکشنریاں، عربی زبان دیاں ڈکشنریاں، جڑے مرضی عالم دین دا کیتا ہویا ترجمہ اٹھائیے، عبد دا معنی کھل کر کے سامنے آ جائے گا۔ عبد اس بندے نو کیا جاندا گئے، عبد اونوں کیا جاندا گئے جڑا روح تے مٹی دا مرکب ہوئے، جن دے ڈھانچے دے اندر مٹی لگی ہوئے، جن دے ڈھانچے دے اندر مٹی لگن تو بعد انہوں چلن واسطے اللہ نے آسمان تو روح دا نزول فرمایا۔ روح تے مٹی دا ملاپ جدوں آپس دے اندر ہو جاندا گئے، اینوں عبد کیا جاندا گئے۔ ساڈی زبان دے اندر عبد دا معنی بندہ کیتا جاندا گئے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، انہاں گلاں نوں دوسرے مقام تے اللہ نے ایویں وضاحت دے نال پیش کیتا گئے، اے میرے نبی جی کائنات دے اندر اعلان فرما دیجئے، لوگاں دے نظریات اور عقائد دی اصلاح کر دیجئے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ میرے نبی جی پیغام پہنچاؤ کہ میں بشر ہاں، انسان ہاں، عبد ہاں۔ یوحا الیہ، اللہ تعالیٰ نے وحی دا سلسلہ نازل فرما کر کے مینوں ساری کائنات تو اعلیٰ اور افضل بنایا ہے، جنسی اعتبار دے نال بشر مثلکم۔ اچھا، قابل غور جملہ یہ ہے کہ بڑے شد و مد دے نال لوگاں دے اندر بات نظریات تباہ کیتا جاتا ہے کہ جو لوگ رسول پاک علیہ السلام نو بشر کہندے نے۔ اچھا، بشر کہن دے نال کیا رسول پاک علیہ السلام دی شان کم ہوندی؟ حالانکہ بشر کیا جائے، رسول پاک علیہ السلام دا مقام بلند ہوندا ہے، بشریاں دے خادم نوری نے۔ رسول پاک علیہ السلام نو اگر بشر تسلیم کیتا جائے، آپ دا مقام کم نہیں ہے، آپ دی شان اور عظمت بلند ہوندی۔ اچھا، اللہ نے قرآن پاک دے اندر بشر آکھیا، بشر دا معنی انسان ہے، جنسی اعتبار دے نال انسان ہے۔ بشر دا معنی اپنی خصوصیات دے اعتبار نال، مقام دے اعتبار نال، عزت اور جلال دے اعتبار نال اللہ تو بعد دنیا ہستی دی اندر سب تو زیادہ عزت و شان رسول پاک علیہ السلام۔ آپ دی شان نو کوئی نہیں پہنچ سکتا، آپ دے مقام نو کوئی نہیں پہنچ سکتا، آپ دی بلندی اور رفت نو کوئی نہیں پہنچ سکتا، حتیٰ کہ سارے انبیاء کرام پیچھے نے، ساڈے نبی سب تو آگے۔ یہ کیا شان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا لفظ نور کہن دے نال رسول پاک علیہ السلام دی شان بڑھ جاتی ہے؟
بشر کہن دے نال، انسان کہن دے نال آپ دی شان بڑھتی ہے۔ اللہ نے آسمان تو فرشتیاں نو بھیجیا، جاؤ میرے نبی نو میرے کول لے کر کے آؤ۔ سب تو اللہ افضل اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائی، جاؤ لے کے آؤ۔ اچھا جنہوں بھیجیا جائے وہ کون ہوندہ ہے؟ خادم ہے۔ جن دے کول بھیجیا جائے وہ مخدوم ہے۔ رسول پاک علیہ السلام دی شان بلند ہوئی، عزت بلند ہوئی۔ آپ نو اگر کیا جائے کہ آپ نور من نور اللہ کے نور میں سے نور ہیں، سب تو بڑا شرک ہے، سب تو بڑا شرک ہے اللہ دے نور دے ٹکڑے دے وچوں جدا ہونا۔ اللہ کے نور میں سے نور ہے، شرک ہے، اور شرک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ اس نظریات دے نال، اس معنی اور مفہوم دے نال آپ نور کہندا ہے، نور دا معنی روشنی، اللہ تعالیٰ نے آپ نو تاریکی والے دور دے اندر بھیجیا، آپ نے تاریکی دور کیتی اور روشنیاں عام کیتیاں۔ اگر کوئی اس معنی دے اعتبار نال آپ نور کہندا ہے، دے اندر کوئی اختلاف نہیں، لیکن نور من نور اللہ سب تو بڑا نظریات دے اوپر ڈاکہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اے لفظ بول کر کے تا قیامت آنے والے لوگوں تک پیغام سے دے دیتا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ کائنات دے لوگوں، ذات بڑی بابرکت ہے جن نے راتوں رات اپنے بندے نو سیر کروائی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ کرام، بعض روایات دے مطابق آپ حتیم دے اندر سوئے ہوئے نے، بعض روایات دے مطابق آپ ام ہانی دے گھر دے اندر سوئے ہوئے نے۔ جبریل امین آئے، آ کر کے آپ نو جگایا، پیرا دی طرفوں جگایا۔ اندازہ لگاؤ رسول پاک علیہ السلام دی نیند نہ خراب ہو جائے، آپ دی گستاخی نہ ہو جائے، اللہ کریم نے جبریل امین نو بھیجیا۔ جبریل امین آئے، محبت دے نال، پیار دے نال آ کر کے دروازہ نہیں کھٹکایا کیتے نبی دی نیند خراب نہ ہو جائے۔ یکدم بندہ اٹھے، بعض اوقات دین تو یکدم بیدار ہوئے، سر دے اندر درد بھی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرات محبت دے عالم نو، محبت دے قربان جائیے۔ جبریل امین آئے، آ کر کے اپنے پراں دے نال ہلکی ہلکی ہوا دیتی، اپنے پراں نو ہلکا ہلکا رسول پاک علیہ السلام دے پاؤں مبارک دے نال ٹچ کیتا۔ رسول پاک علیہ السلام بیدار ہوئے۔ اندازہ لگائیے مقام کندہ زیادہ، شان کندی زیادی۔ غلام آپ دے ڈرتے کھڑے نے، غلام آپ دی گستاخی تو ڈرتے پہنے کتے یکدم بیدار کیتا جائے، گستاخی نہ ہو جائے، رسول پاک علیہ السلام ناراض نہ ہو جائے۔ اپنے پراں دے نال ہلکی ہلکی آواز دیتی، رسول پاک علیہ السلام بیدار ہوئے، پیغام سنایا، اللہ دا آرڈر ہے، اللہ تہاڈے نال ملاقات کرنا چاہندے نے، اللہ تہاڈے نال محبت دیاں گلاں کرنا چاہندے نے، اللہ تہانوں یاد فرما رہے نے، اللہ اپنے کول تہانوں بلانا چاہندے نے۔ رسول پاک علیہ السلام تیار ہوئے، پیغام سنیا، تیار ہو گئے۔ جبریل امین نے شک صدر کیتا، آپ نو لٹا دیتا گیا، آپ دا سینہ چاک کر دیتا گیا۔ ایک پلیٹ دے اندر آپ دا دل نکال کر کے زمزم دے پانی دے نال غسل دے کر کے آپ دے سینہ پاک دے اندر دوبارہ رکھ دیتا گیا۔ آپ دا دل مبارک ایمان دے نال، حکمت دے نال لبریز ہو گیا، بھر گیا۔ رسول پاک علیہ السلام واسطے براق لے آندا گیا، براق مچلن لگ پیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بیٹھن دا ارادہ فرمایا، براق نے اچھلنا کودنا شروع کر دیتا۔ جبریل امین فرمان لگے، براق دے نو نہیں پتا آج تیری کمر دے اوپر دو جہانہ دا شہزادہ سوار ہونے واسطے آ گئے، کیا تو اپنی کمر دے اوپر دو جہانہ دے شہزادے نو بٹھان واسطے تیار نہیں؟ براق نے اچھلنا کودنا بند کر دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام براق دے اوپر سوار ہوئے، براق نے 40 دنوں دا سفر آنن فانن منٹاں سکنٹاں دے اندر طے کر کے بیت المقدس دے اندر پہنچا دیتا۔ جبریل امین نے نبی پاک علیہ السلام دی سواری نو اوتھے ایک کڑا لگیا ہویا جتے ہر نبی آندا، ہر نبی آ کر کے اپنے
اپنی سواری اتھے بنیا کردا سی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری براق دی شکل دی اندر اس کڑے دے نال بندھ دتی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس دی اندر داخل ہو گئے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جبریل امین نے چند چیزاں تحفے دے طور تے پیش کیتیاں، شراب بھی پیش کیتی، آپ دے سامنے دودھ بھی پیش کیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب نو چھوڑ کر کے دودھ نو پسند فرمایا۔ جبریل امین عرض کرن لگے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخترت الفطرۃ، تسی فطرت نو پسند کیتا گئے، انسان دی فطرت دی اندر دودھ ہی ہے، لہذا تسی دودھ نو پسند کیتا گئے۔ اگر تسی اپنا ہاتھ شراب دی طرف بڑھا لیندے غوت امتک، تہاڈی امت نے بھٹک جانا سی، لہذا تسی فطرت سلیمہ نو ہی پسند کیتا گئے۔ بہرحال وقت گزریا، جبریل امین نے بیت المقدس تو معراج دا سفر شروع کر دیتا گئے۔ معراج دا معنی بلندی، جبریل امین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو لیا، پہلے آسمان تے گئے، دوجے آسمان تے گئے، تیجے آسمان تے گئے۔ پہلے آسمان تے ملاقات جبریل امین دی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہوئی، دوجے آسمان تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہوئی، تیسرے آسمان تے ملاقات یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہوئی، چوتھے آسمان تے ملاقات حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہوئی، پنجویں آسمان تے ملاقات ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہوئی، چھٹے آسمان تے ملاقات موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہوئی، ستویں آسمان تے ملاقات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہوئی۔ حضرات سات آسمان تے 8 نبیاں دے نال ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان تے 2 نبی موجود سی، دونوں نبی آپس دی اندر خالہ زاد بھائی نے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ جدو نبی پاک علیہ السلام پہلے آسمان تے جاندے، جا کر کے دروازہ کھٹکاندے، حضرات عقل مند بندیاں دی تے سمجھدار بندیاں دی علامت ہے، جدو کسے بھی دروازے تے جاندے نے جا کر کے پہلا دستک دیندے نے۔ ساڈے اسلام نے تعلیمات بھی سنو اس ہوئی دسی ہے، جدو کسے دے گھر دے اندر جاؤ پہلے نمبر تے دروازہ کھٹکاؤ، ساڈی اسلامی تعلیمات ایک دفعہ دروازہ کھٹکاؤ، دروازے دی دائیں یا بائیں سائیڈ تے کھڑے ہو جاؤ، دوبارہ دستک دو، دوبارہ دروازے دی دائیں یا بائیں سائیڈ تے کھڑے ہو جاؤ، جواب مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ جواب ملے تیسری دفعہ دستک دے کر کے انتظار کر کے چلے جاؤ۔ حضرات اسلامی تعلیمات نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آسمانی فرشتیاں دے مہمان نے، آپ آسمان تے جا رہے نے، پہلے آسمان تے گئے، جا کر کے دروازہ کھٹکایا، اجازت ملی تے پھر اگے جا رہے نے۔ حضرات سرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے جنت دی سیر کرائی، اللہ تعالیٰ نے جہنم دی سیر کروائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے چند لوگ مینوں ایویں دے ملے نے جنہاں دے ناخن لوہے دے تانبے دے بنے ہوئے، اپنے ناخناں دے نال اپنے چہرے دا چمڑا نوچی جا رہے نے، اپنے چہرے دا چمڑا نوچی جا رہے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جبریل یہ کون لوگ نے، مینوں بتلاؤ یہ کون لوگ نے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے استفسار کرن تو بعد پوچھن تو بعد مینوں دسیا گیا اللہ دے نبی علیہ السلام تہاڈی امت دے بدبخت او نے جڑے چغل خور سی، چغلیاں کیتا کردے سن، غیبت کیتا کردے سن، چغلی نو اپنی زندگی دا اوڑنا بچھونا بنا لیا۔ جتھے 4 بندے مل کر کے بیٹھ گئے، دوجیاں دی عزت دے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا، فلانا ایویں دا، فلانا ایویں دا، فلانا ایویں دا، ہر بندے دی عزت نو داغدار کرن دی کوشش کرتے رہے، حالانکہ اپنے اندر ہزاراں عیب نے، اپنے اندر ہزاراں خامیاں نے، کدی اپنی خامیاں دے بارے سوچیا ہی نہیں، اپنی خامیاں دے بارے کدی غور و فکر کیتا ہی نہیں، لوگاں دیاں خامیاں کرید کر کے نکالن والے، غیبت کرنے والے، چغلیاں کرنے والے
صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کردے نے اللہ دے نبی علیہ السلام بتلاؤ اگر جڑی خامی دا سی تذکرہ کرنے آ وہ خامی واقعی اس بندے دی اندر موجود ہوے تے پھر اسی کر سکنے کہ نہیں کر سکتے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے اگر خامی اس بندے دی اندر موجود ہے تسی اوندا تذکرہ کر دے جے ایندا نام تے چغل خوری ہے ایندا نام تے غیبت ہے اینو ہی تے چغل خوری کیا جاندا ہے۔ اگر اس خامی اس بندے دی اندر موجود ہی کوئی نہیں اگر وہ غلط کام اس بندے دی اندر موجود نہیں پھر تسی اس بندے نو موضوع بنا کر کے ڈسکس کرو دے پھر تے تسی اس بندے اوپر الزام اور تہمت لگا رہے جے۔ حضرات معراج دی رات آپ کو یہ چیزاں دکھائیاں گئی غیبت کرنے والے بندے دا چغلیاں کرنے والے بندے دا انجام دکھایا گیا۔ اج ذرا اسی اپنے روزمرہ معمولات دا روزمرہ چیزاں دا ذرا جائزہ اور محاسبہ کیجیے۔ بہرحال معراج ہوئی وقت گزریا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو تشریف لے گئے۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ تعالی تابعی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے جلیل القدر شاگرد حضرت مسروق رحمہ اللہ تعالی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لائے آ کر کے سوال کیتا حل رعا محمد ربہ کیا معراج والی رات رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب نو ویکھے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر خاص و عام دی زبان دے اوپر جاری و ساری ہے۔ صحیح مسلم دی روایت 439 نمبر ہے، ہر بندہ موبائل دے ذریعے گوگل دے ذریعے کتاب موجود ہے سرچ کر سکتا ہے۔ صحیح مسلم 439 نمبر ہے، ہر خاص و عام دی زبان دے اوپر مسئلہ ہے۔ ایہو مسئلہ حضرت مسروق رحمہ اللہ تعالی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریافت کیتا حل رعا محمد ربہ کا معراج والی رات رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب نو ویکھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں آپ نے اے سوال سن کر کے دو سوال اپنی طرفوں اور ایک اے سوال ان دا جواب دیتا، 3 سوال اٹھائے اور 3 سوالوں دا جواب دیتا جو تقریباً ہر خاص و عام دی زبان دے اوپر یہ سوالات اور اپنی اپنی مرضی نال دلائل پیش کیتے جاندے دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگی 3 گلاں ایسیاں نے جو 3 گلاں دے اندر اپنی مرضی دے نال کوئی بھی چیزاں شامل کرتا ہے فقد اعظم الفریہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اور اللہ تعالیٰ دے اوپر بہت بڑا الزام اور جھوٹ بولتا ہے۔ پہلے نمبر تے آپ نے فرمایا جو بندہ اس بات دا دعویٰ کرتا ہے، اندازہ لگائیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے، کم و بیش 13 سال دا عرصہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت دے اندر گزاریا، جو آپ دے لیل و نہار شب و روز تاریکی دے ایام تو دنہ دے ایام تو ہر چیز تو واقف نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیان ہے، آپ فرمان دیا نے جو بندہ اس بات دا دعویٰ کرتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نو دیکھا ہے وہ بہت بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ اور حضرت مسروق رحمہ اللہ تعالی اگلا سوال کر دینے قرآن پاک دی سورہ نجم دی اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ ذکر کیتی ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کہ پھر وہ اور قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَى 2 کمان یا 2 کمانہ تو بھی تھوڑا فاصلہ رہ گیا، اتنا قریب ہو گئے۔ پھر اس آیت کا کی مطلب ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا نے مسروق ہے جڑا تو سوال کیتا ہے ایہو سوال میرے ذہن دے اندر بھی آیا، اور ایہو سوال ہو بہو کائنات دے اندر سب تو پہلا میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھے سی اللہ دے نبی علیہ السلام فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَى ان دا پھر کی مطلب ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے عائشہ ان دا مطلب یہ ہے کہ میں جبریل امین دے اتنا زیادہ قریب ہویا کہ 2 کمانہ یا اس تو بھی تھوڑا فاصلہ رہ گیا۔ اس قربت دا مطلب ہے جبریل امین
اندازہ لگائیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال دا جواب دے رہی ہیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہی ہیں کہ میں ایو سوال رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیتا اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں یہ جواب دیتا، اور آپ نے پھر یہ فرمایا لوگوں سن لو، جو بندہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نو دیکھا ہے معراج والی رات، بہت بڑی الزام تراشی کرتا ہے، اور نال قرآن پاک دی آیت مبارکہ پڑھ دیا نے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کائنات دے لوگوں کوئی بندہ اپنی اینیاں دنیاوی اکھاں دے نال اپنے رب نو نہیں دیکھ سکدا، نال محل استشہاد دے طور تے قرآن پاک دی دوسری آیت مبارکہ پڑھ دیا نے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ اللہ تعالیٰ نے بندیاں دے نال اپنے نبیاں دے نال گفتگو کرن دے کچھ اسلوب اور ضابطے مقرر فرمائے نے، یا اللہ آسمانہ تو فرشتے دا نزول کر دیندے نے، یا اللہ دل دے اندر القاء کر لیندے نے، او من وراء حجاب، یا اللہ پردیاں دے پیچھے کھڑے ہو کر کے اپنے نبیاں دے نال گفتگو کر دینے، او من وراء حجاب۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دلیل پیش کر رہی ہیں، او من وراء حجاب، پردیاں دے پیچھے کھڑے ہو کر کے اللہ گفتگو فرما دینے۔ حضرات معراج والی رات اللہ دے درمیان تے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے درمیان پردے حائل نے، پردیاں دے پیچھے کھڑے ہو کر کے اللہ کریم نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقاتاں کیتیاں، اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہم کلام ہوئے۔ قرآن پاک دی آیت مبارکہ 25واں پارہ ہے سورہ شورا ہے، او من وراء حجاب، او من وراء حجاب، پردیاں دے پیچھے کھڑے ہو کر کے اللہ کریم نے اپنے نبی دے نال ہم کلام ہوئے۔ تو بہرحال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات نو بڑے ہی واشگاف الفاظ نال واضح کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم 439 نمبر ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سب سارے دین اسلام دے مطابق اپنے شب و روز گزارن کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار سب سارے ہر قسم کی آفت، مصیبت، آزمائش اور فتنہ تو محفوظ رکھے۔ اللہ کریم جب تک زندہ رکھے اسلام تھے، موت ایمان تھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔